اگر نہ دکھا سکے تو پھر میں آپ کو سچا اہل حدیث ماننے کے لیے تیار ہوں. تو دیکھو نا یہاں بھی اونچی آہستہ آمین کا جھگڑا ہے نا. تو کچھ ایسی جگہ ہے جہاں دونوں آہستہ کہتے ہیں تو اس پر پیمانہ پہلے ان سے بنوا لینا چاہیے نا. اب وہ یہاں آیت پیش کرے, حدیث پیش کرے, پھر جب نماز با جماعت ہوتی ہے تو مقتدی زیادہ ہے یا امام زیادہ ہے جماعت میں؟ تو مقتدیوں کا مسئلہ پہلے حل ہونا چاہیے نا. مقتدی 11 رکعتوں میں امام کے پیچھے آمین آہستہ کہتا ہے, ان کا مقتدی صرف 6 میں اونچی کہتا ہے. یہ جن 11 رکعتوں میں آمین آہستہ کہی, یہ 11 رکعتیں زیادہ ہیں یا 6 زیادہ ہیں؟ تو پہلے 11 کا مسئلہ حل ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں نے انہیں چیلنج دیا کہ مقتدی 11 رکعتوں میں آمین آہستہ کہے, کسی آیت یا حدیث میں دکھا دے. میں نے گالی تو نہیں دی نا. جو ان کا عمل ہے جس کا قیامت کو ان سے حساب کتاب بھی ہونا ہے, میں وہ مسئلے پوچھ رہا ہوں نا. یہ نہیں کہ انہونے مسئلے پوچھ رہا ہوں جو کبھی انہوں نے عمل بھی نہ کیا. جو وہ نماز پڑھتے ہیں وہی مسئلہ میں ان کا پوچھ رہا ہوں. ان کا امام بھی 11 رکعتوں میں آمین ایسا کہتا ہے, تو اس کے لیے حدیث یا آیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ 11 آیتیں زیادہ ہیں نا. ان پر پیمانہ آمین کے مسئلے پر وہ ہمیں بنا دیں, ہم ان کو پہلے حق دیتے. وہ آیت پیش کریں گے, ہم آیت سنا دیں گے. وہ حدیث پیش کریں گے, ہم حدیث سنا دیں گے. لیکن مسئلہ پورے نمازیوں کا ہونا چاہیے یا ایک آدھ 2-4 رکعتوں کا ہونا چاہیے؟ جو آپ اکیلے سنت نفل پڑھتے ہیں اس کا حساب بھی قیامت کو ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ امام کے پیچھے وہ 11 رکعتیں جن میں وہ لوگ آمین آہستہ کہتے ہیں, ان رکعتوں کا بھی قیامت کو حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ امام جن 11 رکعتوں میں آمین آہستہ کہتا ہے اس کا حساب قیامت کو ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ اس کی دلیل انہیں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اگر وہ دلیل دے دیں تو ہم ان کو سچے اہل حدیث مان لیں گے, ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اگر دلیل نہ دیں تو پھر ہم کیسے کہیں کہ یہ لوگ اہل حدیث ہیں جن کی روز کی نماز بھی حدیث سے ثابت نہیں؟ ہمارا مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے رنگ برنگا کہ کبھی اونچی کبھی ایسا. ہم تو ہر جگہ ایسا کہتے ہیں نا. اور ہمارا مسئلہ واضح ہے. پہلے ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے سورہ یونس میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لیے ایک بد دعا کر رہے ہیں. کالا موسیٰ سے آیت شروع ہوتی ہے, کالا واحد کا صیغہ ہے. کالا موسیٰ واحد, اکیلے موسیٰ علیہ السلام وہ دعا مانگ رہے ہیں. لیکن جہاں دعا ختم ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے قبولیت کا پیغام بھی آ گیا ہے. لیکن وہاں یہ نہیں کہ موسیٰ میں نے تیری دعا قبول کر لی. کیا ہے؟ قد اجیبت دعوتوں کو ماں, کہ دونوں کی دعا قبول کر لی, دونوں کی. اب آدمی سوچتا ہے کہ کالا موسیٰ ایک نام آیا ہے, یہ دوسرا کون ہے, اس کی دعا کہاں ہے؟ تو ان کا اور ہمارا سب کا اتفاق ہے کہ دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آمین کہی تھی, تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں کی دعا قبول ہوگی. تو قرآن سے ثابت ہوا کہ آمین دعا ہے. آمین, کیونکہ حضرت ہارون نے صرف آمین کہی نا, اللہ نے ان کو بھی دعا گو فرمایا نا, تو پتہ چل گیا کہ آمین دعا ہے. اب دعا کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, آہستہ آواز. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ ندان خفیا. اب بھی یہی حکم ہے, پہلے نبیوں کا بھی یہی طریقہ تھا. تو جس طرح 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, دلیل کے دونوں مقدمے قرآن سے ثابت ہو گیا کہ آمین دعا ہے, یہ بھی قرآن سے ثابت ہو گیا. اور دعا میں اصل اخفا ہے, یہ بھی قرآن سے ثابت ہو گیا. اسی طرح حدیث پاک میں ہے, حضرت وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے
फातिहा पढ़ी और आमीन आहिस्ता कही, अख्फा बिहा सौतहू, अपनी आवाज छुपाई गए। आपके बाद खुलाफाए राशिदीन कान उमर व अली ला यजहरान में बिस्मिल्लाह वला बित्तवज़ वला बित्तामीन औ कमा काला। हजरत उमर और अली जब इमाम बनते थे न कभी ऊंची आमीन कहते थे, न बिस्मिल्लाह ऊंची पढ़ते थे, न सुभान कला ऊंची पढ़ते थे, न रब्बना लकल हम्द ऊंची कहते थे। तो खुलाफाए राशिदीन की नमाजें अल्लाह के यहां मकबूल है या नहीं? क्या ख्याल है? अब देखिए वही वाहिद रजी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने आहिस्ता आमीन की रवायत की, उनसे ही एक रवायत ऊंची आमीन की भी है। लेकिन फर्क क्या है? आहिस्ता आमीन की हदीस का रावी सुफियान सौरी सुन्नी है, ऊंची आमीन का रावी अला बिन साले शिया है। तो सुन्नियों से सुन्नत सीखनी चाहिए, शियों से? फिर ये कि उन्होंने एक वजाहत और फरमाई कि जो ऊंची कही मा अराह इल्ला लियुअल्लिमना, वो नमाज सिखाने के लिए कही थी। तो देखो हमने उसका भी इनकार नहीं किया। कारी साहबान जब बच्चों को नमाज सिखाते हैं तो बच्चा सारी नमाज ऊंची पढ़ता है, पिछले भी सारे ऊंची कहते हैं ना, उसमें आमीन भी ऊंची कहते हैं या नहीं कहते? तो उस ज़ईफ हदीस पर भी हमने अमल नहीं छोड़ा, तालीम के वक्त कर लिया। तो हमें किसी हदीस की मुखालफत का खतरा नहीं। अब जो मैं बयान कर रहा हूं कुरान और सुन्नत बयान कर रहा हूं ना, खुलाफाए राशिदीन ने इमाम अबू हनीफा से सीखे थे ये मसले, इमाम साहब तो बाद में हुए ना। तो ये कहना कि हमारे पास हदीस है, इनके पास सिर्फ अबू हनीफा का कौल है, ये बात एक बहुत बड़ा झूठ है। अल्लाह ताला उन्हें इससे तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमें उनके इस किस्म के वसवसे से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो देखिए यहां भी मैंने यही कहा कि पैमाना वो बना दे, जिन जगहों में वो आमीन आहिस्ता कहते हैं उस जगह वो पैमाना बनाए, वो कुरान से साबित करते हैं या सुन्नत से साबित करते हैं। मैंने पूरे मुल्क में हर सूबे में ये चैलेंज किया कि 30 साला दौरे खिलाफत राशिदा में, कितने साला? 30 सालों में एक दिन एक नमाज में एक रकत में आमीन ऊंची करेंगे, हम 10 लाख रुपया इनाम देंगे। इमाम बनकर कही हो या मुकद्दी बनकर कही हो, किसी तरीके से। 30 सालों में आए खुलाफाए राशिदीन के हजारों मुकद्दियों में से किसी एक मुकद्दी ने 30 साल में एक दिन एक नमाज की एक रकत में उसके पीछे आमीन ऊंची कही है। हमें कोई दे। जब पीर बदरुद्दीन शाह पीर झंडे से मैंने ये मुतालबा किया तो कहता है 200 सहाबा ने आमीन ऊंची कही, मस्जिद गूंज गई। मैंने कहा हजूर पाक के जमाने में कि नहीं? मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक के जमाने में कि जी नहीं? मैंने कहा हजरत उमर के जमाने में कि जी नहीं? हजरत उस्मान के जमाने में जी नहीं? हजरत अली के जमाने में जी नहीं? हजरत इमाम हसन के जमाने में जी नहीं? यजीद के जमाने में जी नहीं? किस जमाने में कही? हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में। किस जमाने में कही? मैंने कहा ये बता कौन रहा है, रावी कौन है? जी इब्ने जुरैज। तो जैसे आप तारीफ कराते हैं ना कि ये हाफिज साहब है, ये शेखुल हदीस साहब है, ये चेयरमैन साहब है, ये MPA साहब है, ये MNA साहब है, उसका तारुफ ये कराया गया है कि ये मक्का में रहते थे। हजरत कहां रहते थे? और मक्का में रहते हुए 90 औरतों के साथ मुता किया। मक्का में रहते हुए 90 औरतों के साथ मुता किया। और यह भी लिखा है कि रात को सोने से पहले 1 शिकांक तिलों का तेल जानते हैं ना,
اس کا ڈوس اور حکنا کرواتے تھے کہ اس سے متع کی قوت بڑھتی ہے، متع کی قوت بڑھتی ہے۔ تو میں نے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب، میں نے آپ کو خلفائے راشدین کے زمانے کی بات پوچھی تھی اور آپ کھڑے ہیں متع خانے کے دروازے پر کہ کر 90 سے فارغ اور میرے پاس آئے۔ تو 4 پروفیسر بیٹھے تھے غیر مقلد اس کے سٹیج پر پیچھے، تو پیچھے سے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ مولوی صاحب مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، زیادہ بےزتی نہ کریں، ہم مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، ہمارے پیر صاحب کی زیادہ بےزتی نہ کریں۔ تو دیکھو بات میں کیا سمجھا رہا ہوں، پچھلی دفعہ سمجھا تھا کہ ہمارا دین متواتر ہے، آج سمجھا رہا ہوں ہمارا دین کامل ہے۔ تو آمین کا مسئلہ بھی پورا سمجھنا چاہیے یا درمیان میں سے؟ وہ جیسے آتا ہے کہ شیطان ملالہ سے آدھی بات اچکتا ہے، 10 جھوٹ ملا کے پھیلا دیتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ انسان کو مسئلہ پورا سمجھانا چاہیے۔ اکیلے نمازی کا بھی سمجھنا چاہیے، اس نے بھی حساب کتاب دینا ہے نماز کا۔ مقدی کی 11 رکعتوں کا بھی سمجھنا چاہیے، 6 کا بھی سمجھنا چاہیے۔ اور میں نے بتایا کہ ہمارا مسئلہ رنگ برنگا نہیں کہ کبھی اونچی کبھی نیچی، ہمارے یہاں تو آمین دعا ہے، اکیلا پڑھے تو بھی دعا ہے، مقدی کہے تو بھی دعا ہے، امام کہے تو بھی دعا ہے، اور آہستہ کہے گا ہم نے ادھار نہیں رکھا، اپنا مسئلہ پورا ثابت کر دیا، قرآن سے ثابت کیا، سنت سے ثابت کیا، خلفائے راشدین سے ثابت کیا۔ کسی متع خانے کے دروازے پر الحمدللہ ہمیں نہیں جانا پڑا، وہ ان کی اپنی نظر ہے، جہاں چاہے کھڑے رہے آمین کے مسئلے کے لیے بیچارے۔ تو دیکھو بات جو میں سمجھا رہا ہوں، نقطہ اصل یہی ہے کہ جب دین کامل ہے تو مسئلہ پورا سمجھنا چاہیے اور پورا ہی سمجھانا چاہیے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اس طرح دیکھیے رفع دین کا مسئلہ ہے۔ اب شیعہ 48 جگہ کرتے ہیں 4 رکعتوں میں، ہم جو ہے صرف ایک جگہ کرتے ہیں پہلی تکبیر، باقی جگہ نہیں کرتے۔ تو جس طرح ہمارا مسئلہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، اسی طرح ہمارا مسئلہ یہ رفع دین کا ہے۔ جس طرح وہاں نفی اس بات دونوں ہوں گے پھر کلمہ پورا ہوگا نا توحید کا، صرف لا الہ تو توحید نہیں ہے نا، صرف الا اللہ بھی پورا کلمہ، نفی اور اس بات دونوں ملیں گے پھر بات پوری ہوگی نا۔ ہم حدیث بھی وہی پیش کریں گے کہ حضرت نے پہلی دفعہ رفع دین کی ثم لا یعود، پھر نہیں کی کسی جگہ۔ تو دیکھو نفی بھی آ گئی اور اس بات بھی آ گیا۔ جس طرح ہم توحید پوری بیان کرتے ہیں، مسئلہ رفع دین کا بھی پورا بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی ایک واقعہ یاد آیا۔ میں بہاولپور میں بیٹھا تھا اسلامی مشن میں، 2 آدمی ایک نوجوان کو لے کر آئے کہ جس نے چلہ بھی لگایا تھا اور ماشاءاللہ کالج میں بڑا اچھا کام کرتا، 10-12 نوجوانوں کو نمازی بنایا، ساتھ لے جاتا تھا۔ اب یہ 3 مہینے سے غیر مقلد ہو گیا، اب نہ چلے پر نہ کسی اور جگہ جانا، بس اٹھا بہنوں کو پیٹ لیا، تمہاری نماز نہیں ہوئی، رفع دین تم نہیں کرتی، ماں کو گالیاں دینی، تیری نماز نہیں ہوتی، تو بے نماز ہے۔ کوئی کام اس کا نہیں رہا، بڑا تنگ اس نے ہمیں کیا ہوا۔ تو ہم آپ کے پاس لائے، اس کو کچھ سمجھائیں۔ میں نے کہا سبق ہو رہا ہے، آدھ گھنٹہ ہے، اس کے بعد سے آپ سنیں، سننا چاہے سنیں، نہیں تو بے شک باہر بیٹھ گئے۔ خیر وہ بیٹھ گئے، سبق آدھ گھنٹے کے بعد میں نے ختم کیا۔ میں نے کہا ہاں آپ فرمائیے۔ اب دیکھو بات کرنے کا طریقہ سکھایا کہا جاتا ہے ہمارے دوستوں کو، یہ صرف ایک حدیث، صرف ایک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے پڑھی ہو، ایک بھی نہیں۔ ایسا زور لگانا کہ سننے والے سمجھے کہ بیچارے یہ مسکین یتیم بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ 3-4 دور سے دوہرایا، ایک حدیث ایک سنا دے۔ میں نے کہا میں شاید 20 سنا دوں لیکن تو نے مانی نہیں۔
صحیح سنا نا؟